السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے یا ساکن کے بارے میں۔ یا ساکن یہ علامت اسم، فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے اسما کے ساتھ۔ اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً رسولی میرے رسول، ربی میرا رب، آیاتی میری آیتیں یا نشانیاں، بربی اپنے رب کے ساتھ، ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے، ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ نوٹ: اس یا پر جزم ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے قبل الف ہو یا اگلے لفظ سے ملایا جائے تو اس پر زبر آ جاتی ہے۔ مثلاً خطایا یا عصایا ربی العظیم افعال کے ساتھ۔ اگر یا ساکن فعل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً مجھے کیا جاتا ہے، البتہ اس صورت میں اس کے اور فعل کے درمیان نون زیر کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا، یہدینی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے، یسقینی وہ مجھے پلاتا ہے۔ یہ یا ساکن اور اس سے پہلے نون زیر، یا ساکن اس سے پہلے نون زیر افعال کے ساتھ، یہ اس کی علامت ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ افعال کے ساتھ آئے گا تو یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے نون زیر آئے گی تو یہ علامت فعل کی ہوگی۔ خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا۔